السلام علیکم ویئرز، میں زینب میر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے تلک الرسل پارہ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 12 سے لے کر 15 تک۔ سبق آج کا شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پش کریں تاکہ آپ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کو سن سکیں اور دیکھ سکیں۔ آج ہم اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل للذین، کہہ دیجئے اے لوگو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، جلد ہی تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تم جلد ہی جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، طرف جہنم کے، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم کہہ دو کہ سب، کیا یہود، کیا نصارہ اور کیا مشرکین، ان قریب خدائی لشکر کے سامنے مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دو گے، مسلمان تم لوگوں پر فاتح ہوں گے، اور یہ تو دنیا کی ذلت ہوئی کہ تم لوگ شکست کا سامنا کرو گے، اور اس کے علاوہ آخرت میں جو گرم مکان تیار ہے، یہاں گرم مکان سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم لیا ہے، وہ الگ رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ بدر سے فاتحانہ واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو فرمایا کہ تم حق کو قبول کر لو، ورنہ جو حال قریش کا ہوا تمہارا بھی ہوگا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دھوکے میں نہ رہیے کہ تم نے قریش کے چند تجربہ کار پر فتح حاصل کر لی، ہم سے مقابلہ ہوا تو پتہ لگ جائے گا کہ ہم جنگ آزمودہ سپاہی اور بہادر آدمی ہیں۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور بعض کہتے ہیں کہ بدر کی فتح دیکھ کر یہود کچھ تصدیق کی طرف مائل ہونے لگے تھے، پھر کہا کہ جلدی مت کرو، دیکھو آئندہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرے سال احد کی عارضی پسپائی دیکھ کر ان کے دل سخت ہو گئے اور حوصلے بڑھ گئے یہودیوں کے، حتیٰ کہ عہد شکنی کر کے مسلمانوں سے لڑائی کا سامان بھی کیا۔ کعب بن اشرف کے 60 سواروں کے سامنے مکہ معظمہ جا کر ابو سفیان وغیرہ ان تمام سرداروں اور قریش سے مل کر کہا کہ ہم تم ایک ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف ہیں، متحدہ محاذ قائم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو بعض روایات کے مطابق اس موقع پر یہ چاند آیات نازل ہوئیں، واللہ عالم۔ بہرحال تھوڑے ہی دنوں بعد خدا نے دکھلایا کہ جزیرہ عرب میں مشرکین کا نام نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں فتح دی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے بد عہد جنہوں نے وعدہ توڑا تھا ان یہود کو قتل عام کا اعلان کر دیا، اور بنی نذیر کو جلا وطن کر دیا، اور قبیلہ نجران کے عیسائیوں نے ذلیل ہو کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا، اور تقریباً 1000 سال تک دنیا کی بڑی بڑی مغرور و متکبر قومیں مسلمانوں کی بلندی و برتری کا اعتراف کرتی رہیں۔ فالحمدللہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ پہ آتے ہیں۔ قد کانا، تحقیق ہے تمہارے لیے، آیات و نشانیاں، فی فئتین التقطا، دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا، فئتن ایک جماعت، تقاتلو وہ لڑائی کرتی ہے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، و اخری اور دوسری کافرتن کافر ہے، یرونہم وہ دیکھتے ہیں، مثلیہم رأی العین اپنے سے دو چند سری آنکھوں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤیدو وہ زور دیتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کا، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ان فی ذالک بے شک اسی میں عبرت ہے، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ جنگ بدر، غزوہ بدر کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر میں حال یہ تھا کہ کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی، اور ان کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، اور دوسری طرف مسلمان مجاہدین کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی، اور چند روایات میں آتا ہے کہ 313 تھی، جن کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور حال یہ تھا کہ ہر ایک فریق کو حریف مقابلے میں اپنے سے دگنا نظر آتا تھا، یعنی کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا، اور ان کے نظر میں ایسا دھوکہ ڈال دیا کہ ان کو تعداد اپنے سے دگنی نظر آتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی مسلمانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وعدہ کیا تھا، یہ وہ وعدہ تھا کہ کفار جنگ کرنے سے پہلے ہی کفار کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب ڈال دیا کہ ان کو اپنے سے زیادہ تعداد نظر آنا شروع ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہوئے تھے،
اور مسلمان اپنے سے دگنی تعداد دے دے کر جب انہوں نے دیکھا کہ تعداد ہم سے زیادہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوئے اور زیادہ کامل توکل اور استقلال سے خدا کا وعدہ ان یکم منکم میۃ صابرۃ یغلبوا میتین پر اعتماد کر کے فتح و نصرت کی امید رکھتے تھے۔ اگر ان کی پوری تعداد جو کہ مسلمانوں سے کافی زیادہ تھی، 3 گنا تھی، اگر مسلمانوں کو وہ 3 گنا تعداد کا پتہ چل جاتا تو ان کے دلوں میں ایک خوف طاری ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فریقین کی دگنی تعداد دیکھنا بعض حوال میں ہے کہ ان کو دگنی دکھتی تھی، لیکن آگے سورۃ انفال میں جا کر اللہ تعالیٰ وہاں پر فرمائیں گے کہ مسلمانوں کو اپنے سے کم تعداد محسوس ہوتی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل میں یہ ڈر نہ آئے کہ ہم سے زیادہ تعداد ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ بہرحال ایک قلیل اور بے سر و سامان جماعت کو ایسی مضبوط جمعیت کا مقابلہ میں ان پیشین گوئیں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھی کہ اگر ہم سے جنگ کریں گے تو یہ ہار جائیں گے، تھوڑے سے افراد ہیں، بالکل مٹھی بھر افراد، اور ہم اتنی زیادہ تعداد، ہمارے پاس اتنا سادہ ساز و سامان، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ دھرے کا دھرا ہی رہ گیا۔ اور اس طرح آنکھیں رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا عبرتناک واقعہ تھا کہ ایک 313 کی تعداد 1000 تعداد کے اوپر حاوی ہو گئے اور انہوں نے ان کو شکست دی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ سجا دی گئی واسطے لوگوں کے حب الشہوات محبت مرغوب چیزوں کی، من النساء جیسا کہ عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور خزانے مقنطرتی جمع کیے ہوئے، من الذہب سونے کے، والفضة اور چاندی کے، والخیل اور گھوڑے، مسومتی نشان لگے ہوئے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کن چیزوں میں پھنس کر آدمی خدا سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی اپنے بیوی، بیٹوں، خزانے، سونا چاندی، گھوڑے، مال مویشی اور کھیتی، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے زندگی میں، لیکن انسان ان میں پھنس کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء میرے بعد مردوں کے لیے کوئی ضرر رسا فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نہیں۔ ہاں اگر عورت سے مقصود عفاف اور کثرت اولاد ہو تو وہ مذموم نہیں بلکہ مطلوب و مندوب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے، اگر خاوند اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو، حکم دے تو فرما بردار پائے، کہیں غائب ہو تو پیٹھ پیچھے شور کے مال اور اپنی عصمت کے معاملے میں اس کی حفاظت کرے۔ اس طرح جتنی چیزیں آگے متاع دنیا کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں سب کا محمود و مذموم ہونا نیت اور طریقہ کار کی تفاوت اور متفاوت ہوتا رہے گا، مگر چونکہ دنیا میں کثرت ایسے افراد کی ہے جو عیش و عشرت کے سامانوں میں پھنس کر خدا تعالیٰ کو اور اپنے انجام کو یعنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، اس لیے زُيِّنَ لِلنَّاسِ میں سطح کلام کی عام رکھی گئی ہے۔ یعنی آگے گھوڑوں کے بارے میں کہ وہ گھوڑے جن پر نمبر یا نشان لگائے جائیں، مکہ میں رواج تھا کہ کہ جو مشرکین تھے نا وہ کچھ گھوڑوں کو اپنے بتوں کے نام سے وقف کر دیتے تھے، ان کے کان کاٹ دیتے تھے یا ایسی کوئی علامت لگا دیتے تھے جس سے وہ کہتے کہ یہ بتوں کے نام ہے، اس کو کوئی بھی روکے ٹوکے گا نہیں، یہ جہاں مرضی جیسے مرضی چاہے کھائے پیے اور جہاں مرضی گھومے۔ یا وہ گھوڑے جن کے ہاتھ پاؤں پر یا پیشانی پر قدرتی نشان ہوتے، یا جو گھوڑے چراگاہ میں چڑھنے کے بعد چھوڑے گئے ہوں، وہ سارے گھوڑے جو ہیں وہ انہوں نے خاص کر لیے ہوتے تھے کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان تمام چیزوں سے یعنی مال، اولاد، گھوڑے، یہ ساری چیزوں سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں، نہ کوئی دنیاوی سکون حاصل ہے، نہ کوئی اخروی سکون حاصل ہے۔ اخروی سکون، دنیاوی سکون اللہ تعالیٰ کے ذات میں پوشیدہ ہے، جتنا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اتنا ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، یہاں پر کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر مسافر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے کچھ وقت یہاں گزارنا ہے، لیکن جو ہمارا اچھا ٹھکانہ اور مستقل ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو ہم جیسے اچھے اعمال کریں گے اس حساب سے ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا ٹھکانہ دیں گے،
اور بد اعمال والوں کو برا ٹھکانہ ملے گا۔ اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، قُلْ أَنُنَبِّئُكُمْ کہہ دیجئے کیا بتاؤں میں تم کو بخیرین زیادہ بہتر من ذالکم اس سے، للذین واسطے ان لوگوں کے اتقوا جو پرہیزگار ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان نہروں کے نیچے سے، ان باغات کے نیچے سے، انہارو نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، وازواج مطہرات اور عورتیں ہیں صاف ستھری پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ کی نگاہ میں ہے سارے بندے۔ پچھلی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بیوی بچے مال خزانے گھوڑے مال مویشی ان سب سے اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ان ساری چیزوں دنیا کی ان ساری چیزوں سے زیادہ اچھا ٹھکانہ نہ بتاؤں جو مستقل بھی ہے۔ انہوں نے پھر وہ زیادہ اچھے ٹھکانے کی باتیں کیا کی کہ جو پرہیزگار نیک متقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جنت کے باغات ہوں گے جن کے نیچے چار نہریں جاری ہوں گی، اور اس کے علاوہ ایسی بیویاں ایسی عورتیں ہوں گی جو ہر قسم کی سوری و معنوی گندگی سے پاک اور صاف ہوں گی۔ اور اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ جنت میں فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ بندوں کے تمام اعمال و احوال اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں جو جس جزا اور سزا کا مستحق ہوگا، بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو وہ جزا اور سزا دی جائے گی۔ اور جو دنیا کے بہار پر مرنے والے اور اس کے فانی مزوں پر پرہیزگار کرنے والے سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچا دیے جائیں گے، یا یہ مطلب کیا جائے کہ پرہیزگاروں پر خدا کی نگاہ لطف و کرم ہے جو دنیا کے فریب سحر کاریوں سے ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اسی طرح اس بندے کو دنیا سے پرہیز کرا دیتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی وغیرہ سے پرہیز کراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر انسان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ میرے ان تمام لیکچر سے آپ کو قرآن مجید کی ترجمے کی اور ان آیات میں کیا بیان کیا گیا ہے اس کی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، فی امان اللہ۔